بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس سیکنڈ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں زرعی شعبے کے مسائل. کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اس کی بیشتر آمدنی کا, آبادی کا انحصار زراعت کے شعبہ پر ہے. تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ کون کون سے وہ مسائل ہیں جو زرعی شعبے کو درپیش ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زرعی آمدنی اور پھر نیکسٹ اوور آل ہماری جو نیشنل انکم ہے, جی ڈی پی ہے, وہ کم رہتی ہے. سب سے پہلا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فی ایکڑ پیداوار میں کمی. کہ ترقی یافتہ ممالک کا اگر ہم موازنہ کریں ان کے ساتھ, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جتنی پیداوار فی ایکڑ ہونی چاہیے اس قدر پیداوار ہم حاصل نہیں کر پاتے, جس کی بے شمار وجوہات ہیں. زمین کے اوپر تمام ریسورسز کا فلی یوٹیلائز نہ ہونا, کسانوں کے پاس آمدنی کا کم ہونا, ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہونا, یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے پاکستان میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک کی قلت, کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زرعی جو شعبہ ہے وہ خوراک کی فراہمی کرتا ہے. اب اگر تمام ریسورسز کو یوز بھی کیا جا رہا ہے, یوٹیلائز بھی کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود چونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس بڑھتی ہوئی آبادی کی تمام تر ضروریات جو ہیں خوراک کی, اس میں خود کفیل نہیں ہو پا رہے. ہمیں بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. فار ایگزامپل چینی ہے, اور اس کے علاوہ اور بے شمار کھانے پینے کی اشیاء ہیں. پھر ہر سال بارشوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے جو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, تو پیداوار جتنی تیار ہونی چاہیے اس سے کم رہتی ہے اس کی ٹوٹل مقدار. سیم و تھور کی وجہ سے بہت ساری زرعی زمین بیکار ہو جاتی ہے, اور وہاں پر کاشتکاری ممکن نہیں ہوتی, اور وہ رقبہ جو ہے جب تک اس کو سیم و تھور کا علاج نہ کر لیا جائے وہ رقبہ قابل کاشت نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زمین ٹوٹل جو ہماری زرعی زمین ہے اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے. آبپاشی کی ناکافی سہولتیں ہیں, کہ جتنی فصلوں کو پانی کی جو مقدار درکار ہوتی ہے اتنی مقدار فراہم نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے فصلیں اچھی کوالٹی کی تیار نہیں ہوتی ہیں, جتنی ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں اس کوانٹٹی میں تیار نہیں ہوتی. تو آبپاشی کے ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بھی پیداوار کم رہتی ہے زرعی شعبے میں. ناقص نظام اراضی ہے, کہ اگر ہم زرعی زمینوں کی ملکیت کے حوالے سے دیکھیں کہ جو ملکیت کا نظام ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کی وجہ سے پیداوار اس قدر حاصل نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے ایکچولی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں, وہ خود شہروں میں رہتے ہیں, شہری زندگی گزارتے ہیں, اور اپنی زمین کو, اپنی تمام تر جو زرعی کام ہے اس کو اپنے مزارعین کے حوالے کر دیتے ہیں. اب مزارعین چونکہ ان کی ذاتی زمین نہیں ہے, وہ اس دلچسپی سے, اس محنت سے وہ کام نہیں کریں گے, اتنی پیداوار حاصل نہیں کریں گے. جب تک زمین کا مالک خود توجہ نہیں دے گا, خود اس میں حصہ نہیں لے گا, زمین کی پیداوار اچھی نہیں ہوگی. سرمائے کی قلت کا سامنا ہوتا ہے زرعی شعبے میں, کہ جو کیپٹل ہے وہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اچھے بیج خریدنے کے لیے, کھادیں خریدنے کے لیے, کیمیکلز خریدنے کے لیے, یہ تمام چیزیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے کسانوں کے پاس. پھر ساتھ اگر ہم لائف اسٹاک جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے ایگریکلچر پہ, اس کو ہم دیکھیں تو اگر مویشیوں کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی انکم دیتے ہیں کسانوں کو, کہ مویشیوں کی جب بیماریاں ہوتی ہیں, کسان کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مویشیوں کا علاج نہیں کرا پائے گا, اور جس کی وجہ سے اس کو لاس ہوگا, مر جائیں گے مویشی. بہت سارے مرغیاں ہیں, فش فارمز ہیں, اس طرح سے باقی جو بڑے جانور ہیں, بکریاں ہیں, گائے ہیں, یہ تمام جانور جن کو روزگار کے نیت سے وہ پالتے ہیں اور اس سے آمدنی حاصل کرنے کا ان کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے ہیں, تو اگر ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا تو ان کا بہت سارا یہ جو اسٹاک ہوگا یہ ویسٹ ہو جائے گا. غیر معاشی قطاعت ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کی بنیاد پر زمین آگے سے آگے حصوں میں تقسیم ہوتی جاتی ہے, کہ ایک والد کے اگر ایک مربع زمین ہے وہ آگے ڈیوائیڈ ہوگی, وہ آگے ڈیوائیڈ ہوگی, وہ آگے ڈیوائیڈ ہوگی, تو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں زمین رہ جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ زمین مختلف بٹے ہوئے حصوں میں ہوتی ہے, کہ ایک ٹکڑا زمین کا کسی جگہ پر ہے, دوسرا ٹکڑا یا جو رقبہ ہے, قطعہ ہے, وہ کسی دوسری جگہ پر ہے. تو ایسی صورت میں ان کسانوں کو اپنی ان زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور جدید آلات وہ نہیں استعمال کر پاتے, ان کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے.
سیلاب اور بارشوں کا پہلے بھی ذکر کیا ہے. سیلاب کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے. جب سیلاب آتا ہے ایک فصلیں تو تباہ ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کا پانی اتنی تیزی سے آتا ہے وہ زمین کے اوپر کی جو زرخیز مٹی ہے اس لیئر کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ جب وہاں پر کاشتکاری کی جاتی ہے تو وہ زمین زرخیز نہیں ہوتی اور وہ اتنی اچھی پیداوار ہمیں تیار کر کے نہیں دے سکتی. کھاد کا کم استعمال, اس کو اگر ہم لنک کریں تو پچھلے پوائنٹ کے ساتھ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا سرمائے کی کمی, اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک تو کسان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, دوسرا یہ کہ کسان کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اس آمدنی میں سے مشکل سے بیج وغیرہ خریدتا ہے, تو وہ کھاد اس طرح سے استعمال نہیں کرتا جتنی کہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹ ہے اچھے بیجوں کی کمی ہے کہ وہ نارمل کوالٹی کے سستے بیج استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے فصل بھی ویسی ہی لو کوالٹی کی تیار ہوتی ہے نیکسٹ جو فصل ہوگی. جبکہ اگر وہ اچھے بیج استعمال کریں تو اچھی فصل تیار کی جا سکتی ہے, لیکن اچھے بیج مہنگے ہوتے ہیں اور کسان کی اتنی قوت نہیں ہوتی, اتنی اس کی استطاعت نہیں ہوتی. فصلوں کی بیماریاں, جب سیزنلی بعض اوقات فصلوں کی بیماریاں آئی ہوتی ہیں پورے ملک میں پھیلتی ہیں تو اس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور ان فصلوں کی تباہی جو ہے اس کے لیے, اس سے بچنے کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ بھی اگر کسان کے پاس مالی وسائل نہیں ہوں گے تو وہ اسپرے اور وہ تمام ادویات نہیں خرید پائے گا. کمزور اور لاغر جانور ہوتے ہیں. کچھ کاشتکار جو ہیں جن کے پاس اپنا ٹریکٹر اور مشینری نہیں ہوتی, وہ اپنی کاشتکاری کے لیے بیل, اونٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اور ان کو اگر اچھی ان کی خوراک نہیں ہوگی, ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی, ان جانوروں کی بیمار اور بوڑھے جانور اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس میں پرفارم نہیں کر پاتے. ظاہر ہے کہ اگر یہ جانور صحت مند ہوں, اچھی ان کی صحت ہو, ان کو چارہ مناسب ملے تو پھر وہ جانور جو ہیں وہ بہت آسانی سے اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں کاشتکاری کے کام میں. کاشتکار کی جہالت اور لاپرواہی کا بہت بڑا رول ہے. جب کاشتکار پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اور موسٹلی کیسز میں ایسا ہے کہ دیہاتوں کے لوگ یہ پریفر نہیں کرتے کہ اگر ہم نے زمیندارہ ہی کرنا ہے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, ان کے پاس علم نہیں ہوگا, تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زمین کے بارے میں کس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, کس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے. دوسرا سب سے بڑا اس میں ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ اپنی غصے اور جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی معاملات پر لڑائیاں کرتے ہیں. زمین کی 2 انچ زمین بھی دوسرے کی طرف ایکسٹرا ہے, میئرمنٹ کی ہے, لڑائی ہو گئی ہے, اس پر سالوں ہا سال مقدمے چلتے ہیں, اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ وہ ان مقدمات پر لگا دیتے ہیں, اور ان کی جو تھوڑی سی زمین ہوتی ہے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اسی راستے پر ضائع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے زرعی آمدنی میں ان کا پازیٹیو رول نہیں رہتا. کم مستعد طریقہ کاشتکاری ہے کہ جو میتھڈز آف پروڈکشن ہے جدید ٹیکنالوجی سے ناواقف تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں, جس کی وجہ سے وہ پرانے طریقے اختیار کرتے ہیں اور کم پیداوار حاصل ہوتی ہے. سیاسی عدم استحکام, اکانومی کے اندر پولیٹکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. گورنمنٹ جب چینج ہوتی رہتی ہیں اور بار بار مسائل ہوتے ہیں, ملک کے دشمن ممالک کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں ملک کے اندر تمام تر پالیسیز افیکٹ ہوتی ہیں. تو ہمارے ملک میں جتنی فلکچویشنز آئی ہیں سیاسی لحاظ سے, اس کی وجہ سے زرعی شعبہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے, اور زرعی شعبے کی جو پالیسیز ہیں ان کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا گیا. غیر منظم زرعی منڈیاں, کہ اگر فی ایکڑ پیداوار کم بھی ہے تو مارکیٹس آرگنائزڈ ہیں, ڈیولپڈ ہیں, اس سے بہت پازیٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان میں منڈیاں, زرعی منڈیاں غیر منظم ہیں, کاشتکار کو صحیح قیمت اپنے فصل کی نہیں ملتی. وہ تمام تر جو منافع ہوتا ہے وہ گوداموں میں رکھنے والے لوگ اور بیوپاری جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ایک عام کسان کے پاس اپنا ذاتی گودام نہیں ہے, وہ اپنی فصل کو وہاں نہیں رکھ سکتا, سیو کر سکتا, اسٹور کر سکتا. اس کو فوری طور پر اپنی فصل کو فروخت کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت جو پریویلنگ پرائس اگر کم بھی ہوگی تو وہ اسی کے اوپر اس کو فروخت کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ منافع نہیں کما سکتا. نیم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل ہیں کہ اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں جو کہ ڈیولپڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے فصلیں یا جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں ایگریکلچر کے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک آسانی سے اور باوقت نہیں پہنچائے جا سکتے, اور اس کی وجہ سے آمدنی نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس, آج کے ٹاپک میں آپ نے ابھی فی الحال یہ ٹاپک اتنا ہی تیار کرنا ہے, زرعی شعبہ کیا ہے پاکستان میں اور زرعی شعبے کے کیا مسائل ہیں.
ہم نے جو مسائل ڈسکس کیے ہیں، فی ایکڑ پیداوار میں کمی، خوراک کی قلت، سیم و تھور، آبپاشی کی ناکافی سہولتیں، ناقص نظام اراضی، قلت سرمایہ، غیر معاشی قطاعت، سیلاب اور زمین کا کٹاؤ، کھاد کا کم استعمال، اچھے بیجوں کی کمی، فصلوں کی بیماریاں، کمزور لاغر جانور، کاشتکار کی جہالت اور لاپرواہی، کم مستعد طریقہ کاشتکاری، سیاسی عدم استحکام، غیر منظم زرعی منڈیاں اور نیم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل۔ 17 پوائنٹس ہم نے یہاں ڈسکس کیے ہیں، آپ یاد کریں، اس میں سے اگر ایک دو اسکپ بھی ہو جاتے ہیں تو 15 کم از کم آپ نے لازماً، اگر 10 نمبر کا سوال آتا ہے تو اس میں 15 پوائنٹ آپ نے لازماً یہ لکھنے کے زرعی شعبے کو کون سے مسائل درپیش ہیں۔ شارٹ کوسچن میں سوال آ سکتا ہے کہ زرعی شعبے کو درپیش کوئی سے 4 مسائل یا 2 مسائل تحریر کریں، تو پھر آپ نے مختصراً کوئی 2 یا کوئی 4 اس میں سے مینشن کر دینے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ زرعی شعبے کے مسائل اور ان کا حل، تو جو ہمارا اگلے لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے زرعی شعبے کے مسائل کا حل۔ اگر مکس ہوگا تو پھر آپ اتنا بریف کر دیں گے، پوائنٹس آپ سب لکھیں گے لیکن اتنا شارٹ کر کے لکھ دیں گے تاکہ آپ کا کوسچن بھی کور ہو جائے، دونوں چیزیں بھی کور ہو جائیں کہ مسائل بھی بیان کر دیں آپ اور ان کا حل بھی بیان کر دیں۔ تو آج کے ٹاپک میں آپ نے صرف یہ پریپیئر کرنا ہے زرعی شعبے کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ زرعی شعبے کے مسائل کا حل پڑھیں گے۔ تھینک یو۔